نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. کتاب الوضو، وضو کا معنی ہوتا ہے صفا اور نور، یعنی صفائی اور نور، روشنی، اور وضو ان دونوں چیزوں کا سبب ہے. دنیا میں صفائی ہوتی ہے اور قیامت کے دن یہ اعضاء چمکیں گے، روشنی ملے گی. اسلام میں طہارت کو بنیادی مقام حاصل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان. شطر ہوتا ہے بہت بڑا حصہ، ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ پاک صاف رہنا ہے. طہارت کے 4 مراتب ہوتے ہیں. نمبر 1، ظاہری جسم کو نجاستوں سے پاک رکھنا، حکمی بھی اور حسی بھی. حسی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو نظر آ رہی ہو نجاست، اور حکمی کیا ہے؟ جیسے وضو نہیں رہا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بظاہر تو آپ کو کوئی گندگی نہیں لگی لیکن آپ اس کو پاک کرتے ہیں، دوبارہ وضو کرتے ہیں. دوسرا ہے اپنے جسم اور اعضاء کو گناہوں سے بچانا، یہ بھی طہارت میں شامل ہے. یعنی ہاتھ سے، زبان سے کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ جو گناہ کی ہو. نمبر 3، قلب کو، دل کو بدگمانی، حسد، میل کچیل سے پاک رکھنا، یہ بھی طہارت میں ہے. اور نمبر 4، باطن کو، یعنی انسان کے اندر جو کچھ ہے چھپا ہوا، اس کو غیر اللہ سے پاک کر دینا. ہر طرح کے شرک اور اللہ کے سوا جو کچھ ہے ان سب سے پاک کر دینا. یہ ہے طہارت کے 4 درجے یا مرتبے. ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ظاہری نجاستوں کو دور کرنے سے، ظاہری اعمال میں گندگی کو دور کرنے سے. نتیجہ اور اثر اس کا کہاں جا لگتا ہے؟ دل پر. انتہا کیا ہوتی ہے اور آخری بات کیا ہوتی ہے؟ کہاں پہنچتا ہے معاملہ کہ انسان اللہ کے سوا کسی کا نہیں رہتا. یعنی جو مقام اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، پھر انسان کی محبت اللہ تعالیٰ سے ہر چیز سے بڑھ کے ہو جاتی. تو یہ طہارت کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ضروری بھی ہے. مثلا اگر آپ وضو تو خوب کر رہے ہیں، نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، لیکن ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، دوسرے پہ ہاتھ بھی چلا جاتے ہیں، تو طہارت نامکمل رہی. مثلا آپ زبان سے تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، چپ رہتے ہیں، لیکن دل کے بڑے کھوٹے ہیں، بغض بھرا ہوا ہے، حسد بھرا ہوا ہے، تو یہ بھی طہارت کے خلاف ہے. مثلا آپ کسی کو تو کچھ نہیں کہتے، بغض اور حسد نہیں رکھتے، لیکن دل میں دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، تو طہارت نہیں ہے. دل میں اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کے ہو. کیسے پتہ چلے گی؟ اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کر سکتی ہوں، لیکن یہ مرحلہ آخر میں آتا ہے. تو یہاں پہلے مرحلے کی بات ہے. اور امام بخاری یہاں یہ باب اس لیے لائے ہیں کہ سب سے پہلے جس چیز کا علم حاصل کرنا ضروری ہے وہ اپنے جسم کو پاک صاف کرنے کا، یعنی ظاہر کو، اور پھر اس سے عبادات ثابت ہوتی. عبادت ہوتی نہیں، قبول نہیں ہوتی عبادت جب تک کہ انسان پاک نہ ہو. اور پاکی کے لیے سب سے پہلا قدم وضو کرنا، جو دن میں انسان کم از کم 5 بار تو کرتا ہی ہے، زیادہ بھی کر سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما جاء فی الوضوء وقول اللہ عز وجل اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم. وضو کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی کا قول ہے اذا قمتم، جب کھڑے ہو تم، الى الصلاة، نماز کی طرف، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الى المرافق، کوہنیوں تک، وامسحوا، اور مسح کرو، برؤوسکم، اپنے سروں کا، وارجلکم، وارجلکم ہے زبر کے ساتھ آنا چاہیے، اور اپنے پاؤں کو دھو لو، الی الکعبین، ٹخنوں تک. قال ابو عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں وبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان، بے شک، فرض الوضو، وضو کا فرض، مرتن مرتن، ایک ایک بار دھونا ہے بس، یعنی فرض ادا ہو جاتا ہے ایک دفعہ دھونے سے. وتودع ایضا مرتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مرتبہ 2 دفعہ بھی صرف دھویا، یعنی ایک دفعہ بھی دھویا اور 2 مرتبہ بھی دھویا، وثلاثا، اور 3 مرتبہ بھی. یعنی وضو کے اعضاء کو ایک مرتبہ دھونے سے فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن 2 دفعہ بھی دھویا جا سکتا ہے اگر پانی کم ہو، لیکن اگر پانی وافر ہو تو 3 مرتبہ دھونا افضل ہے. جس نے 1 مرتبہ دھویا اس کو آپ کافر یا فاسق نہیں کہہ سکتے،
اب یہاں ان مسائل میں یہ چیز آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جانی چاہیے کہ کسی کام کے اگر کرنے کے 2 یا 3 طریقے بتائے گئے ہیں تو اس میں آپ اپنی سہولت کے مطابق جو لے رہے ہیں لے لیجئے، اور جو دوسرے کو پسند ہے اس کو کرنے دیجئے، جھگڑے نہیں. ولم یزد علی ثلاث، ہاں 3 سے زیادہ کا ذکر نہیں ہے، 3 سے زیادہ نہ کیا جائے. 3 کے اندر جو بھی کرتا ہے 3 بار کے اندر وہ ٹھیک کر رہا ہے. وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ، اور ناپسند کیا اہل علم نے، الاسراف فیہ، اس معاملے میں اسراف کرنا، حد سے بڑھنا، زیادہ پانی استعمال کرنا، بہت زیادہ مرتبہ دھونا. وَأَن يُجَاوِزُوا فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہ آگے بڑھا جائے، تجاوز کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے، کیونکہ آپ نے 3 دفعہ تک دھویا، 3 سے زیادہ دھونا آپ سے آگے بڑھنا ہے. سورۃ الحجرات کی آیت ہے نا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. تو اس کی مثال یہ چیز ہو سکتی ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دھویا زیادہ سے زیادہ، تو ہم کہیں چونکہ وہ تو اللہ کے رسول تھے، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، اس لیے 5 دفعہ دھوئیں گے. نہیں، اس کی اجازت نہیں. باب لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کوئی نماز قبول نہیں ہوتی طہارت کے بغیر. اور ہم طہارت کو شرم کے مارے جاننا ہی نہیں چاہتے کہ طہارت کیا ہے، یہ طہارت کس کس چیز سے ہوتی. اب آپ خود سوچیں کہ دین کا پہلا رکن، پہلی بات، پہلی چیز یعنی نماز، کلمہ پڑھ کے سب سے پہلا کام جو کرنا پڑتا ہے، اور کچھ بھی نہ کریں، چاہے آپ آرام سے بیٹھے ہوں تو نماز تو پڑھنی پڑے گی، چاہے آپ بیمار بھی ہوں نماز تو پڑھنی ہوگی، چاہے آپ سفر کر رہے ہیں نماز تو پڑھنی ہے. تو وہ عبادت جو ہر حال میں کرنی لازم ہے آپ پر، اگر وہی قبول نہیں ہوتی اور اسی کا طریقہ نہیں آتا تو کیا کمایا زندگی میں. لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، طہور یعنی طہارت کے بغیر نماز نہیں قبول ہوگی. حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام بن منبہ انه سمع ابا ہریرہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقبل صلاۃ، نہ قبول کی جائے گی کوئی نماز، من احدث، جس کا وضو ٹوٹ گیا، حتی یتودع، یہاں تک کہ وضو کر لے. یعنی کسی ایسے شخص کی نماز نہیں قبول ہوگی جس کا وضو نہ رہا. حدث کا کیا معنی ہے؟ وضو کا ختم ہونا. قال رجل من حضرموت، حضرموت کے ایک شخص نے پوچھا، مل حدث، یہ حدث کیا، وضو ٹوٹتا کیسے ہے؟ یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، قال فساء او درات، یعنی ہوا کا نکلنا جسم سے، فساء بغیر آواز کے اور درات آواز کے ساتھ. یعنی اگر جسم سے ہوا نکلے ان دونوں کیفیات میں تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر وضو ٹوٹ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی. باب فضل الوضوء، وضو کی فضیلت، والغر، اور سفیدی، المحجلون، سفید ہاتھ پاؤں والے، من آثار الوضوء، وضو کے نشانات سے. غر کہتے ہیں اصل میں وہ گھوڑا جس کی پیشانی سفید ہو، یعنی سفید چہرہ ہو، اور محجل کہتے ہیں وہ گھوڑا جس کے بازو اور ٹانگیں سفید ہوں، یعنی باقی جسم سیاہ ہو لیکن ہاتھ پاؤں اور چہرہ سفید ہو، اس گھوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے غرن محجل. تو وضو میں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ پاؤں دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں. تو فضیلت کیا ہے ہاتھ پاؤں چہرہ دھونے کی وضو میں؟ حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن خالد عن سعید بن ابی ہلال عن نعیم المجمری قال رقیت مع ابی ہریرہ علی ظہر المسجد، میں چڑھ گیا، رقیت میں چڑھ گیا، ترقی اسی سے ہے، اوپر چڑھنا، عربی کا لفظ ہے بیسیکلی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ علی ظہر المسجد، مسجد کی چھت پہ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مسجد کی چھت پہ چڑھا جا سکتا ہے، بےدبی نہیں ہے. فتودع، تو انہوں نے وضو کیا، ہو سکتا ہے وضو کی جگہ اوپر ہو. فقال، تو کہا، انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان امتی، کہ میری امت، یدعون، بلائی جائے گی، یوم القیامت، قیامت کے دن، غرن محجلین، سفید پیشانیوں والے، چمکتی پیشانیوں والے، چمکتے چہروں والے، چمکتے ہاتھ پاؤں والے، من آثار الوضوء، وضو کے نشانوں کی وجہ سے، وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے. فمن استطاع، تو جو کوئی استطاعت رکھتا ہو، منکم، تم میں سے، ان یطیلا، کہ لمبی کر لے، غرتہ، اپنی سفیدی، یعنی بڑھا لے اپنی سفیدی، فلیفعل، اسے چاہیے کہ کرے ایسا. وضو کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے نا، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر وضو نہ ہوتا تو ہم بہت نمازیں پڑھتے.
ہم سے وضو نہیں ہوتا، اور خاص طور پہ سردیوں کے موسم میں بڑا مشکل لگتا ہے. اس موقع پر یہ حدیث یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہاتھ پاؤں کا دھونا بار بار صرف دنیا کی صفائی نہیں، قیامت کے دن انسان کے چہرے کی چمک اور ہاتھ پاؤں کا جگمگانا ہوگا. ایک اور روایت میں آتا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے، بہت سے لوگ آپ کے بعد بھی آئیں گے. آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے کسی بھی شخص کو اس کے وضو کے اعضاء کی چمک سے پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کا شخص ہے. وہ ہزاروں کے مجمع میں صاف نظر آ رہا ہوگا، چمکتا ہوا. اور اس کے لیے کہا کہ کیا کوئی ایسے گھوڑوں میں نہیں پہچان سکتا کہ جس کا چہرہ اور جس کے ہاتھ پاؤں سفید ہوں؟ ہر کوئی پہچان لے گا، نشانی ہے نا اس کی. تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانی ہوگی قیامت کے دن کہ ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں جگمگا رہے ہوں گے. فرمایا جس نے جتنی سفیدی اس کا وولٹیج جتنا بڑھانا ہے بڑھا لے، یعنی جتنا وضو زندگی میں زیادہ کیا ہوگا. اس کا یہ نہیں مطلب باتھ روم سے نہ نکلیں آپ، مطلب یہ کہ سستی نہ کریں، جب کرنے کی ضرورت پیش آئے تو خوشی سے کر لیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز کا وقت قریب ہوتا ہے تو ہمیں بازو کا ٹائلٹ جانے کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم کہتے نہیں پہلے جلدی جلدی ہم نماز پڑھ لیں تاکہ وضو. تو ایسے موقع پر منع کیا گیا ہے کہ اگر پیشاب آ رہا ہے تو پہلے اس سے فارغ ہو پھر نماز پڑھو، یعنی زبردستی کی نماز نہ پڑھواؤ. لیکن چونکہ وہ سستی ہوتی ہے شیطان کی طرف سے تو اس موقع پر وولٹیج کی بات یاد کر لیں کہ ذرا سا پاور ایک گنا اور بڑھ جائے گی، اس لیے وضو کر ہی لیتی ہوں. باب لا يتوضأ من الشک حتى يستيقن، باب کے نہ وضو کرے شک کی وجہ سے. یعنی اگر کسی کو شک ہوا ہو کہ پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، حتیٰ یستیقن، یہاں تک کہ یقینی بات ہو جائے کہ واقعی وضو نہیں ہے. دیکھیں نا کتنا آسان دین ہے ہمارا کہ شک کی وجہ سے تم اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو. حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزہری عن سعید بن المسیب عن عباد بن تمیم عن امہ انہ شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل، شکایت کی ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، الذی یخیل الیہ، کہ جس کو خیال آتا تھا، انہ یجد الشیء فی الصلاۃ، کہ نماز میں وہ کوئی چیز پاتا ہے، یعنی اسے نماز میں شک گزرتا تھا جیسے اس کے جسم سے کوئی چیز نکلی ہے تو اس کا وضو نہیں رہا. فقال لا ينفتل، تو آپ نے فرمایا نہ چھوڑے نماز. لا ينفتل یعنی نہ چھوڑے نہ مڑے، یعنی نماز نہ توڑے صرف شک کی وجہ سے کہ اگر اس کو وہم گزرا ہو کہ میرے جسم سے کچھ نکلا ہے اور میرا وضو نہیں رہا تو نہ چھوڑے. او لا ينصرف، یا نہ پھرے، حتی یسمع صوتا، یہاں تک کہ وہ کوئی آواز سنے. مثلا اگر اس کو یہ شک ہے کہ ہوا نکلنے سے وضو ٹوٹا ہے تو جب تک کوئی آواز نہ سنے، او یجد ریحا، یا بو محسوس نہ کرے، نماز نہ توڑے. کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہوئے سنے کہ ہمیں شک رہتا ہے پتہ نہیں ہمارا وضو ہے یا نہیں، اور اس قسم کے توہمات میں مبتلا ہو کہ یا نماز ہی نہیں پڑھتے یا پڑھتے ہیں تو بے چینی سے. فرمایا بے چینی دور کر لو. دو واضح علامات اگر اس میں سے کوئی محسوس کرو تو پھر وضو ختم ہوگا، ادروائز نہیں. باب التخفیف فی الوضوء، وضو میں ہلکا پن کا بیان، یعنی ہلکا وضو کرنا وہ کیسے ہوتا ہے. صرف پانی بہا دینا اور ایک دفعہ دھونا. اس کے اب آگے وضاحت آئے گی. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان عن عمرو قال اخبرنی قریب، مجھ سے قریب نے بیان کیا، عن ابن عباس، انہوں نے ابن عباس سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سو گئے، حتی نفخ، یہاں تک کہ خراٹے لینے لگے. نفخ سانس کی آواز کو کہتے ہیں، پیچھے غتیت اور خطیت آیا ہے، یہاں نفخ. ثم صلی، پھر آپ نے اٹھ کے نماز پڑھی. وربما قال استجع، یا یہ الفاظ تھے کہ سوئے، حتی نفخ، یہاں تک کہ سانس کی آواز آنے لگی. ثم قام، پھر کھڑے ہوئے. فصلی، پھر نماز پڑھی. ثم حدثنا به سفیان مرۃ، ہم سے ایک دفعہ سفیان نے بیان کیا، بعد مرۃ، ایک بار کے بعد، عن عمرو عن قریب عن ابن عباس قال، ابن عباس کی یہ روایت بار بار انہوں نے ہم سے بیان کی، مرتن بعد مرتن. کیا تھی ابن عباس کی روایت؟ کہتے ہیں بتو عند خالتی میمونہ، یہ پیچھے بھی حدیث گزر چکی ہے کہ اپنی خالہ میمونہ کے پاس میں نے رات گزاری، لیلتن، ایک رات. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، یعنی سو کر، من اللیل، رات میں سے، یعنی ابھی رات ہی تھی کہ اٹھے، صبح نہیں ہوئی تھی، رات تھی ابھی. فلما کان فی بعض اللیل، پھر جب تھے اپنی بعض رات کے حصے میں، یعنی رات کا ایک حصہ باقی تھا. قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. فتوضأ، پھر آپ نے وضو کیا. کہاں سے وضو کیا؟ من شن معلق، ایک لٹکتے ہوئے مشک سے. مشکیزہ جو لٹک رہا تھا، یعنی پانی کی چھاگل
جو لٹک رہی تھی اس سے وضو کیا. آپ دیکھیں کہ ویسے تو وضو لوٹے سے کرتے ہیں یا پانی بھرا ہوا بالٹی سے کر لیتے ہیں, یہاں پر آپ نے کس سے کیا؟ لٹکتے ہوئے مشکیزے سے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ٹیپ سے وضو کیا جا سکتا ہے. اب کئی کتابوں میں لکھا وضو کے آداب, آپ مٹی کا لوٹا لیں, اونچی جگہ پہ بیٹھیں, قبلے کی طرف منہ کریں. اس قدر لمبی چوڑی باتیں انسان سوچتا ہے کہ یہ ہمارا تو وضو ہی نہیں ہے, اور ہم جیسے تو وہ مٹی کا لوٹا روز ایک توڑے کہ عادت ہی نہ ہو جس کو. تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارا ریلیجن اپ ٹو ڈیٹ ہے, ہر چیز کا ثبوت ہے وہاں کہ اگر کسی گیزر میں پانی ہے یا کسی ایسی چیز میں کہ جس کے ایک حصے سے آپ وضو کر سکتے تو آپ کر لیں, کیونکہ یہاں پر صرف شن نہیں آیا, معلق بھی آیا ہے. وضوءً خفیفاً, ہلکا سا وضو یعنی تھوڑا سا پانی نکال کے کیا. یخففہ امر ویقللہ, تو امر جو تھے اس کو کیا کر رہے تھے؟ اس کا ہلکا پن اور تھوڑا پن بیان کرتے تھے, یعنی کتنا تھوڑا تھا, یعنی خوب واضح کرتے کہ کتنے تھوڑے پانی سے آپ نے وضو کیا. وقام یصلی, اور آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. فتوضأت, تو میں نے وضو کیا. نحو مما توضأ, اسی طرح جیسے آپ نے وضو کیا, یعنی چھوٹے تھے دیکھتے رہے غور سے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, اور پھر اسی طرح ہلکا سا وضو کر لیا جیسے آپ نے کیا تھا. ثم جئت فقمت عن یسارہ, ابن عباس کہتے ہیں پھر میں آپ کے پاس ہے اور آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا. وربما قال سفیان عن شمالہ, یعنی یسارہ کی بجائے شمالہ کا لفظ ہے جس کا معنی بائیں طرف ہی ہے. فحولنی, تو آپ نے پھیر دیا مجھ کو. فجعلنی عن یمینہ, اور مجھے اپنے دائیں ہاتھ پہ کھڑا کر لیا. ثم صلی ما شاء اللہ, پھر نماز پڑھی جو اللہ نے چاہا, یعنی جتنی توفیق تھی. ثم استجا, پھر آپ لیٹ گئے. فناما, پھر سو گئے. حتی نفخ, یہاں تک کہ سونے کی آواز بھی آئی. ثم اتاہ المنادی, پھر آیا آپ کے پاس پکارنے والا. فآذنہ بالصلاۃ, تو آذان دی نماز کی, اعلان کیا نماز کا. فقام معہ الی الصلاۃ, تو وہ کھڑے ہوئے اس کے ساتھ نماز کے لیے. فصلی, آپ نے نماز پڑھی. ولم یتوضأ, اور نہیں وضو کیا دوبارہ. قلنا لعمر, ہم نے عمر سے کہا. ان ناسا یقولون, کہ لوگ کہتے ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سو کر بھی وضو نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ آپ کی آنکھ صرف بند ہوتی تھی. ولا ینام قلبہ, آپ کا دل نہیں سوتا تھا. قال عمرو سمعت عبید بن عمیر یقول رؤیا الانبیاء وحی, اس کا ثبوت کیا ہے کہ آپ کا دل نہیں سوتا تھا؟ عمر نے کہا میں نے عبید بن عمیر سے سنا, وہ کہتے تھے کہ انبیاء کا خواب بھی وحی ہوتا ہے, اور اگر انبیاء کا دل بھی سو جائے اور پوری طرح غافل ہو جائے تو وحی کو آپ کیچ نہ کر سکیں. ثم قرأ, پھر پڑھا. انی ارا فی المنام انی اذبحک, کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خواب میں تجھے ذبح کرتے دیکھا ہے. اس سے آپ دیکھیں امام بخاری کی ذہانت ہے, سب سے پہلے وحی لے آئے کہ وحی پہ یقین ہوگا اس کے طریقوں, تو باقی باتیں بھی سمجھ آ جائیں گی. اب یہاں کیا ہے کہ انبیاء کا خواب جو ہے اس میں بھی وحی آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ سچے خوابوں سے. اب یہ حکم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. ہم نہیں یہ کر سکتے کہ وضو کر کے سو جائیں اور خراٹے لیں اور اٹھ کے پھر نماز شروع کر دیں. یہ ہمارے لیے نہیں ہے, کیونکہ ہمارے دل بھی سو جاتے ہیں, ہم کو نہیں پتا چلتا کہ ہم کس حال میں کہاں پڑے ہوئے ہیں. اس لیے اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں نکلتا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو ہم بھی ایسا ہی کر لیں. یہ حدیث اس لیے لائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے پانی سے ہلکا سا ہی وضو کر لیا اور اس کو کافی سمجھا. آپ کہیں گے اچھا کیا ضرورت تھی ہلکا وضو کرنے کی؟ بات یہ ہے کہ عرب کے صحرائی علاقوں میں پانی بڑا مشکل ملتا تھا, اور اب بھی دنیا کے ہر حصے میں ہر جگہ یہ حال نہیں جو ہمارے ہاں ہے, اور ہمارے ہاں بھی کبھی کبھی پانی کی قلت ہو جاتی ہے. تو اس میں اب ہم یہ کہیں کہ جب تک ہم کو اتنا پانی نہ ملے کہ ہم خوب پانی بہائیں تو گویا ہمارا وضو ہی نہیں ہے, تو یہ بات نہیں ہے. کم سے کم پانی میں ایک دفعہ ساری چیز کو بھگو لینا کافی ہو جاتا ہے, اس سے وضو مکمل ہو جاتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ہمیشہ ہی تھوڑے سے پانی کو ٹچ کر کے تو چھوڑ دے.